اصل میں صفا اور مروہ اس کے بیچ میں جو یہ سعی کی جاتی ہے یہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ دور جہالت میں، زمانہ جاہلیت میں، یہاں ساری رات شیاطین صفا اور مروہ کے بیچ میں بھاگتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں کہ جن پر جا کر مسلمان حج و عمرے کے دوران سعی کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے لیے ایک طریقہ مقرر ہوا۔ تو عام طور پہ دیکھنے میں یہ دو پہاڑ سمجھے جاتے ہیں کہ بھئی ان کے بیچ میں بس بھاگنا ہے۔ حقیقت میں یہ راز کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور صفا مروہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جو ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ارشاد فرمایا پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو کوئی خوشی سے یہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے اصل میں صفا اور مروہ اس کے بیچ میں جو یہ سعی کی جاتی ہے یہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ دور جہالت میں، زمانہ جاہلیت میں، یہاں ساری رات شیاطین صفا اور مروہ کے بیچ میں بھاگتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور ایک اور روایت پہ موجود ہے کہ یہاں صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے ایک جوڑے نے نعوذ باللہ بدکاری کی۔ اس میں سے ایک کا نام اصاف اور دوسری کا نام نائلہ۔ یہ دو مرد و عورت تھے نعوذ باللہ جنہوں نے وہاں بدکاری کی۔ اللہ نے ناراض ہوتے ہوئے استغفر اللہ اپنا غضب ان پہ ڈھا دیا اور انہیں پتھر بنا دیا۔ تو وقت گزرتا گیا، لوگ آتے اور دیکھتے اور عبرت پکڑتے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ دو بت جو ہیں یہ مقدس سمجھے جانے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک تاریخ ہے باقاعدہ استغفر اللہ ننگ درنگ بتوں کی، تو وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری ثقافت ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اللہ نے اس میں حیا، خدا نے اس میں رحمت، اور اس میں اللہ پاک وحدہ لا شریک نے انسانیت کی بقا کے لیے کتنا خوبصورت راستہ اور کتنا صاف ستھرا راستہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ دو ننگے بت جو تھے یہ ایک صفا پہ رکھ دیا گیا اور ایک مروہ پہ۔ صفا پہ جو رکھا گیا وہ اصاف کا بت تھا، اور جو مروہ پہ رکھا گیا وہ نائلہ کا بت تھا۔ اور جو طواف کرنے والے لوگ ہیں، صحیح کرنے والے لوگ ہیں، وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ جب صفا پہ پہنچتے تو جا کے وہ اصاف کے بت پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ ہمارے لیے برکت ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جب وہ مروہ پہ جاتے وہاں تو وہ اس مؤنث بت پہ ہاتھ پھیرتے اور بطور برکت وہ اس کو سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ جب اسلام کا وقت آیا، آفتاب نبوت ماہتاب رسالت نے یہ حکم جاری فرمایا، تو اس وقت بعض اصحاب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کا کام ہے، ہم یہ کیوں کریں؟ اور عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا تو پتہ ہے، لیکن یہ صفا مروہ تو یہ ہمیں عجیب لگتا ہے، کیا اس کو ہم جاری رکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا کہ میرے محبوب آپ یہاں بھی طواف فرمائیں، سعی فرمائیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ اصل کی طرف لے کے چلیں، نہ کہ جو بیچ میں خرابی ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو وہ بت ہٹائے گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جب سعی فرمائی تو پھر وہ پرانی یاد تازہ ہوئی کہ ایک پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی ماں وہ دوڑی تھی۔ اصل میں صفا مروہ یہ ان کی یاد ہے، نہ کہ یہ بیچ والے جو دور جاہلیت ہے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یوں میرے بھائیوں صفا اور مروہ کا یہ مقام و مرتبہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھیے گا کہ صفا اس پہاڑ پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور مروہ پہاڑی پہ حضرت مائی حوا صاحبہ کو اتارا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے صفا کو مذکر کا نام دیا گیا، اور مائی صاحبہ چونکہ مؤنث تھیں
تو ان کی نسبت سے مروہ کو مؤنث رکھا گیا. یہ بھی مفسرین نے ایک وجہ بیان کی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں سنیے گا کہ ان دونوں جگہ پہ بعض مسلمان بھائی چونکہ وہ گھبراتے تھے، اور قرآن نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا کہ جو حج کے لیے اور عمرے کے لیے جائے تو وہ وہاں ان دونوں کا طواف کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. جب ہم جو کہتے ہیں ہمارے حبیب کی ادا پہ اپنی ادائیں قربان کرو اور اپنی عادتیں اپنے رسول کے پیچھے رکھو، جب اللہ کا حکم ہے، تمہارے نبی کا حکم ہے تو پھر کرو. تو یوں صفا اور مروہ کے درمیان مسلمان خوش دلی سے یوں طواف و سعی کرنے لگے. تو میرے بھائیوں اللہ نے اس خوش دلی کا انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو جو کوئی یہ کام، یہ نیکی، کیونکہ پہلے دل میں وہ خلش تھی تو فرمایا خیرہ، خوش دلی سے کرے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا اور جاننے والا ہے.